अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। मैं शिराज अहमद शराजी हूँ और आप देख रहे हैं लाइव विद शिराज। नाज़रीन, आज की व्लॉग में बात करेंगे मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आई है। क्या 16 जनवरी को मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो पाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? हुकूमत की तरफ से क्या लफ्ज़ी गोलाबारी किस अंदाज में हो रही है? इस हवाले से आज की व्लॉग में बात करेंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल और आज पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी मुजाहरा किया। आज हाथों में प्ले कार्ड्स थे, कल सिर्फ ज़ुबानी एहतजाज था। ऊ के नारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने, अरकान कौमी असम्बली ने बुलंद किए और आज भी एहतजाज के बाद वाकआउट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से। इस पर हुकूमत की तरफ से शदीद तनकीद की गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस रवैये के साथ हम किस तरह जो है मुज़ाकरात कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि मैं मस्जिद में कुरान पर हाथ रख कर ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, मुज़ाकरात के लिए वो संजीदा नहीं है, वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। इस तरह जो मिला जुला रद्द-ए-अमल है वो वज़ीर इत्तलात ने भी दिया और ख़ास तौर पर अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से उसका एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जो है मंगे और लूले लंगड़े टाइप जो तलवा है उनको बिठाकर अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो चलाई जा रही है। तो उस पर भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको खूब करार दिया और हमने देखा कि हामिद रज़ा ने भी आज उनको जवाब दिया। मुज़ाकरात के ऊपर बात करेंगे कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी को होने जा रहा है। साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने इस हवाले से ख़त भी लिखा है स्पीकर चैम्बर को और ये कहा गया है उनकी तरफ से कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनकी मुलाकात 15 जनवरी को कराई जाए और ये मुलाकात सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी की नहीं होगी बल्कि जो पार्लियामेंट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनकी भी बानी चेयरमैन से जो है मुलाकात करवाई जाए और उनकी मौजूदगी में, रिपोर्टर्स की मौजूदगी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर करवाया जाए। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि 31 जनवरी की जो डेट है, तारीख है, वो आखिरी है और 31 जनवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये डेडलाइन है, इसके बाद हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात की जानिब आते हैं। जो पहला मुतालबा जिस तरह सबको पता है असीरान की रिहाई, वो दूसरा कमीशन बनाना है। इस कमीशन बनाने के मुतालबे के ऊपर हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन उमर अयूब से। उनका क्या मौक़िफ़ था पहले वो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो तासुर यही पाया जा रहा है कि इस केस में बानी चेयरमैन को सज़ा भी हो सकती है। अगर सदर को सज़ा हो सकती है तो क्या जो मुज़ाकराती अमल होगा वो इससे डिस्टर्ब तो नहीं होगा? देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल वाज़ेह किया था कि मुज़ाकरात का हमारे बड़े क्लियर वो हैं। अभी भी मैं जो बात कर रहा था कि मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कि हमारी डिमांड्स हैं कि तीसरा राउंड तो हमारा हो जाएगा, डिमांड्स हम लोग रिटर्न दे देंगे, पर चौथा राउंड तब तक नहीं होगा जब तक कि हुकूमत जुडिशल कमीशंस 9 मई का और 26 नवंबर का नहीं बनाते हैं, नेम नहीं करते हैं। वो नहीं होगा तो मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो आप कर रहे हैं, लेकिन कमीशन में होगा क्या? सीनियर जजान पर मुश्तमिल होगा? सीनियर जज पे होगा या फिर हमारे जो लॉयर्स हैं वो उसका तरीक़ेकार दे के तो हुकूमत को भी देंगे और हुकूमत जो है अपना वो वर्जन देगी, पर बनना होगा। फोर्थ राउंड जो है तब तक नहीं होगा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं होंगे तो आपका किसी भी सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आखिर सवाल करूँ कि पहले 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो मुतालबा था उससे पीछे हट गए, अब असीरान की रिहाई से भी पीछे हट गए, सिर्फ एक मुतालबा रखा है। असीरान की रिहाई से कोई पीछे नहीं हटा, वो बिल्कुल इसका पार्ट एंड पार्सल है और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए हो गया। हम लोग चाहते हैं कि उस पर एजेंसीज़ और बाकी लोग और हुकूमत उसमें मुदाखलत ना करे। जो जुडिशल प्रोसेस है उसको मेरिट्स पे कंटिन्यू होना चाहिए, ना हम लोग डील चाहते हैं ना डील चाहते हैं। बहुत जी, तो उमर अयूब का तफसीली जो मौक़िफ़ है वो आपने सुना। उमर अयूब का यही कहना है कि 20 जनवरी जो ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में आ रही है उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो तब भी मुज़ाकराती अमल में कोई रुकावट नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो कमीशन है वो कमीशन लाजमी बनाया जाए और कमीशन बनाने के बगैर हम जो है कुछ भी नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे कमीशन से। नाज़रीन, आज मुज़ाकराती अमल से हट के तो इसी बात भी करेंगे क्योंकि आज ज़रका सोहरावर्दी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर थी, 26वीं आईनी तरमीम में उनका वीडियो बयान भी सामने आया। उन पर दबाव था, उनको दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया और बकौल उनके बेटे को अगवा किया गया।
آج وہ لمبے عرصے بعد قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا, سینٹ کا اجلاس, اس کے بعد دو جا رہا تھا, تو ان کو پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر پکڑا اور ان سے بات چیت کی. ذرا وہ سنتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بات کریں گے میڈم, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑی تنقید ہوئی, آپ پر سوشل میڈیا پر بھی ٹرولنگ کی گئی, آج لمبے عرصے بعد آپ پارلیمنٹ آئی ہے, بتائیے گا آپ اس سے کچھ ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عوام بہت غصے میں ہے, تحریک انصاف کا ورکر بھی بہت غصے میں. میرا بیٹا بھی کڈنیپ ہوا, میں بھی کسٹڈی میں تھی, لیکن دونوں طرف سے میرے اوپر جالا باری ہوئی. تو میں یہ گیپ میں نے اس لیے دیا, میں نے کہا میں اپنا غصہ ٹھنڈا کر لوں, کیونکہ میں ادھر آ کے کسی پہ اپنا غصہ نہیں کرنا چاہتی. تو انشاءاللہ اب میں آئی ہوں, اب میں اپنی جنگ جیسے پہلے لڑتی تھی, جو جنگ میں لڑا کرتی تھی میں وہی لڑوں گی. یہ جو معاملات ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں نہ میں نے پیسے لیے, نہ میں نے ووٹ ڈالا. جو لوگ اندر 6 لوگ ہماری پارٹی کے تھے, ان سے کوئی پوچھے کہ ووٹ کس نے ڈالا, کون تھا اندر؟ میں تو نہیں تھی. جو 6 لوگ تھے ان کی لسٹ آپ نے لگائی. جنگ آپ کا حکومت کے ساتھ تھا, اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے بھی ساتھ ہے, ورکر کے بھی ساتھ ہے, سوشل میڈیا پر بھی ٹرولنگ جاری ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میرا نہ پارٹی سے کوئی جنگ ہے, نہ ورکر سے کوئی جنگ ہے, نہ کوئی عوام سے کوئی. یہ سب معاملات اوپر نیچے ہوتے, سچ ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور مجھے اس بات پہ کامل یقین ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے تو سب کی عزت بچانے کی کوشش کی اور بچائی. میں نے کسی کے پیٹ سے کپڑا بھی نہیں اتارا. تو میں بڑے فخر سے اپنا سر بلند کر کے آ رہی ہوں, اور میں اپنا وہی کام جاری رکھوں گی جو میں پہلے کر رہی تھی. آفر ہوئی تھی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوئی تھی, ایکسپٹ کر لی تھی آپ نے؟ کی ہوتی تو پھر پاکستان تحریک انصاف پر الزام ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو میں ریزائن کر دوں گی, میں یہ کام نہیں کروں گی. میں نے تو بیان دیا ہوا ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے تو سب کی عزت بچائی. تو اللہ تعالیٰ میری عزت بچانے والا. جی, زرکا سہروردی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آج جو وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئی, تمام چیوگویا تو انہیں ختم کر دی, ان سے تفصیلی طور پر پوچھا گیا, ان سے بات چیت بھی کی گئی, اور ان کا یہی موقف ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا, جس طرح ان کو جو ہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا, لیکن جو اب ان کا مقابلہ ہے وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, بلکہ جو حکومت کے کچھ رہنما ہے ان کے ساتھ بھی اب ان کا مقابلہ ہے. اور آج بھی وہ ان کے بقول ہے ان کے کہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے وہ آج قومی سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے آئی ہے. سرتاج گل بھی آج کافی جو ہے حشاش بشاش ہو کے آئی تھی, ان سے بھی آج ہم نے بات کی ہے, وہ بھی سنتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. میڈم, ایک طرف سے مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے, کل آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا, حکومت کی طرف سے اس پر کافی نیگیٹو رد عمل سامنے آ رہا ہے. حکومت کی تو سوچ ہی نیگیٹو ہے نا, کیا کرے بیچارے, نیگیٹیوٹی کی پیداوار ہے. کوئی چیز جب سے آئے, کبھی کوئی آپ نے کوئی پازیٹیو چیز ان کے سنی ہے کہ کبھی انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا, کبھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بیٹھ کے تمیز والی بات کی ہو. ان کا تو کام ہی یہ رہے گا, گولی مارو, FIR کراؤ, بوگس FIR کراؤ, لوگوں کو جیلوں میں ڈالو, کارکنان کو شہید کرو. اس سے زیادہ نگیٹیوٹی کیا ہوگی؟ تو یہ تو ان کا خاصا ہے, بہانے نہیں چلیں گے, ڈرامے نہیں چلیں گے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ پارلیمان جو ہے یہ مقدس ہے. ہم یہاں پہ الیکٹڈ نمائندے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آتے ہیں. یہ لوگ بے شک فارم 47 کی پیداوار ہیں, ہم تو ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پہ ان سے سوال پوچھیں کہ 26 نومبر کو آپ نے گولی کیوں چلائی ہے نہتے لوگوں کے اوپر. ہمارے ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہمارے ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں یہ تیسری دفعہ ہو گیا, آپ جو ہے وہ فیصلہ نہیں آنے دے رہے. کون سی چیز کو آپ چھپانا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ ضرور رجسٹر کروائیں. یہ ہم رجسٹر کرتے رہیں گے. تو مذاکراتی عمل جاری ہے, کیا نتیجہ ہے اس کا نکلے گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ماحول تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا نا, یہ تو پولیٹیکل لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اپنے اسپیس کی سور کو کیوں دیتے ہیں. ماحول تو اب حکومت نے بہتر بنانا ہے, ہم نے تو نہیں بنانا. ہم تو آلریڈی ہی کس چیز پہ ہم لوگ سرنڈر کریں. ہمارے ساتھ تو جبر اور ظلم ہو رہا ہے. اب حکومت نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان حالات کو سیریس لیں, اور اس کا حالات میں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو مائنس نہ کریں, مذاکرات کو پازیٹیو لے کر جائیں. اور 2-3 جو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہیں, اور ساری کی ساری ڈیمانڈ جائز ہیں. کوئی ڈیمانڈ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ذاتی کہو کہ ہمارا کوئی مقدمہ خارج کر دو, یا ہمیں کوئی فیور دے دو, یا ہمیں کال کوٹی سے نکالو. نہیں, ہم کہتے ہیں وہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے. یا آپ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ 26 نومبر کا نہتے لوگوں پر جو گولی چلائی اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو انڈر ٹرائل ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ ضمانتوں کے اندر دخل اندازی نہ کریں. تھینک یو. جی, مذاکراتی عمل کے حوالے سے سرتاج گل سے بھی ہم نے تفصیلی بات کی, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی.
ان کا بھی کچھ یہی موقف تھا. خواجہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, مذاکراتی عمل کے حوالے سے انہوں نے بات کی. آج بھی پارلیمنٹ کا جو ماحول تھا وہ کافی گرم رہا. آج بھی پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران, قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہم نے دیکھا کہ نعرہ بازی ہوتی رہی, پروٹیسٹ ہوتا رہا, احتجاج ہوتا رہا, جبکہ سینٹ کے اجلاس کے دوران بھی کچھ اس طرح کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر نے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ احتجاج اس سیشن تک جو ہے وہ جاری رہے گا, اور جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک اس طرح کی جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری رہیں گے. ناظرین, ہمارا آج کا ویلاگ تھا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے انٹرویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.